ترقی ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، نیا گھر ملتا ہے، دولت ملتی ہے، جاب پہ ترقی ہو جاتی ہے، اچھی جگہ رشتہ ہو جاتا ہے، اس کے بچے کا اچھی جگہ رشتہ ہو جاتا ہے، کوئی بھی اچھی نعمت ملتی ہے، جب مجھے خبر ملتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. بلکہ کوئی مجھے میرے سامنے ان کا ذکر کرے نا، یار پتہ چلا ماشاءاللہ انہوں نے نیا گھر بنا لیا، ہاں بہت اچھا گھر بنایا ہے، ہاں بہت پیسہ آ گیا ماشاءاللہ، 2 گاڑیاں بھی لے لی ہیں، تو بندہ کہتا ہے اس کی بات نہیں کرو، کچھ اور بات کرو. فوراً موضوع پلٹنے کا جی چاہتا ہے، کیونکہ اس کا ذکر بھی اچھا نہیں لگ رہا، اس کی تعریف بھی اچھی نہیں لگ رہی. اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ہے سمجھ لو گڑبڑ ہو گئی ہے، دل میں پرابلم ہو گئی ہے. سیکنڈ سوال، دوسرا سوال، کوئی ایسا ہے کہ جب اس کو نقصان ہوتا ہے، کوئی آ کر بتایا یار اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ معاف کرے اس کی فیکٹری میں آگ لگ گئی اور اس کے بچے نے ایسی غلطی کر دی کہ پورے محلے میں بدنام ہو گیا. اچھا سامنے کیا کہیں گے؟ او ہو بڑا افسوس ہوا، دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں، میں تو چاہتا ہی تھا برباد ہو جائے، میں تو چاہتا ہی تھا بدنام ہو جائے. اگر ایسا ہے تو سمجھ لو کہ حسد ہو گیا. کتنا برا دل ہے اس شخص کا جو کسی مسلمان کی تکلیف میں خوش ہو رہا ہے. یہ بندہ جہنم میں جلنے کے قابل ہو چکا ہے، اس کو توبہ کرنی پڑے گی، اللہ معاف کر دے اس کو تو بڑی بات ہے، ورنہ ایمان موڈ دینے والی بیماری حضور نے فرمایا، حسد ایمان کو موڈ دیتی ہے. اور یہ اس قدر ہو چکا ہے، ایسا چہرہ بتائیں گے نہیں، آپس میں دوست ہوں گے، کوئی دوست کہتے ہیں یار نئی گاڑی لی ہے، بھائی راؤنڈ تو کھلاؤ، راؤنڈ بھی کھایا، آئس کریم بھی کھلاؤ، آئس کریم بھی کھائی. جیسے ہی گاڑی سے اترے 2 نمبر کے پیسے سے لیے. کسی کے گھر گئے، نیا گھر کہا ماشاءاللہ گھر بنایا، ڈرائنگ روم میں دعوت کھائی، بریانی بھی کھائی، گھر سے باہر نکلے پتہ نہیں چیٹنگ کے پیسوں سے گھر بنایا. ولا حول ولا قوت، یعنی اللہ اسے نعمت دے رہا ہے اور آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ غیبت کر رہے ہیں، آپ حسد کر رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیں، میرے رب کے خزانے جو ہے نا وہ انلمیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے؟ جو رب کسی اور کو دے سکتا ہے وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے. حسد کس بات کا ہوتا یہ نا کہ اللہ کے پاس معاذ اللہ محدود خزانے ہوتے تو آپ کہتے یار یہ اللہ ان کو دے دے گا تو مجھے بھی کیسے ملے گا، یا اللہ اس کا چھین کے مجھے دے دے. میرے رب کے پاس لامحدود خزانے ہیں، جب سے دنیا بنی وہ بانٹ رہا ہے. اللہ سے کہو نا مولا میرے بھائی کو اور عطا فرما، مجھے بھی عطا فرما دے، وہ ضرور عطا فرمائے. مگر اگر آپ یہ سوچتے ہیں اس کا چھین کے مجھے مل جائے، چھننا ملنا نہیں ہے. ہاں حسد کرنے والا بگاڑ کچھ نہیں سکتا، خود ہی جلتا ہے، کیونکہ جس کے نصیب میں اللہ نے عروج لکھا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ارے سارا شہر کسی کو گرانے کی کوشش کرے، رب نے عزت لکھی ہے، اسے کوئی نیچے نہیں گرا سکتا. تو یہ نہ گھبرایا کریں. کبھی کبھی گھبرا بھی جاتے ہیں لوگ، یار میسج چل رہے ہیں، میرے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، میں ذرا مشہور ہوا ہوں، کاروبار آگے بڑھ گیا تو کچھ لوگ خلاف باتیں کر رہے ہیں. بالکل نہ گھبرایا کریں، دنیا میں کوئی آپ سے کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک رب راضی ہے. اللہ کو راضی رکھو. باقی یہ تو ہوتا ہی ہے، جب آپ عروج پاتے ہیں، جب آپ نعمت پاتے ہیں تو حسد کرنے والے آ جاتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں برانڈ کی کاپی بنتی ہے، کاپی کی کاپی نہیں بنتی ہے. آپ نے کچھ کر لیا ہے، جبھی آپ کے پیچھے کچھ لوگ پڑے ہیں نا تو انجوائے کریں اس کو، گھبرایا نہ کریں. تو بہرحال حسد سے بچنا ہے، دل کو آج صاف کر کے جانا ہے. اب میں نے آپ کو ٹیسٹ تو کروا دیا، سچا جواب دیا ہوگا تو جواب مل گیا ہوگا کہ ہاں یار فلاں رشتہ دار تو ہے، فلاں خاندان میں بندہ ہے تو صحیح، فلاں دوست ہے تو صحیح، فلاں بندہ سائمہ میں رہتا تھا، جانتا اس کو کوئی نہیں تھا، آج پوری دنیا میں مشہور ہو گیا، مجھے تکلیف بڑی ہے. اگر ہے تکلیف تو علاج بھی مجھے کرنا ہے. اب میں آپ کو علاج بتا کر اپنا بیان ختم کرتا ہوں. علاج یہ ہے، پہلا علاج، یہ ویسے علاج ہر بیماری کا علاج. ہمارے سینے کو مسلمانوں کے کینے سے پاک کر دے، ہمارے دل کو مسلمانوں کے حسد سے پاک کر دے، اے اللہ میں تکبر سے بچا لے، ہمارے دل کو نبی پاک کے عشق کا مدینہ بنا دے. یہ مانگتے رہا کرو، دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، دل صاف ہو جائے گا. پہلا علاج. دوسرا علاج تھوڑا سا وہ ہے نا، انجیکشن ہے. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، انجیکشن لگاتے تو مریض کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹر بھی یہ کہتا ہے بھائی انجیکشن لگے گا لیکن تمہارا علاج ٹھیک ہو جائے. تو میں اب جو علاج بتا رہا ہوں تکلیف والا ہے مگر علاج بڑا اچھا ہے. وہ علاج یہ ہے کہ جس سے حسد ہے نا، یعنی کسی کے چہرے سے حسد ہے کہ یار یہ بڑا خوبصورت ہے، کسی کے آواز سے حسد ہے یار اس کی آواز بہت پیاری ہے، کسی کی دولت سے حسد ہے یار یہ بڑا مالدار ہو گیا ہے، کسی کی شہرت سے حسد ہے یہ بڑا مشہور ہو گیا ہے. تو اب علاج یہ ہے کہ اللہ سے ایگزیکٹلی وہی دعا کریں کہ اللہ اس کے حسن میں اور برکت ڈال دے. کسی کے مال سے پرابلم ہے، اے اللہ اس کے مال میں اور برکت دے دے. کسی کی شہرت سے پرابلم ہے، اے اللہ اس کی شہرت میں اور برکت دے دے. اب ہو سکتا ہے آپ کہیں گے مولانا صاحب بندہ اچھا نہیں لگ رہا، اس کے لیے دعا کیسے کروں؟ وہی اس کی عزت سے ہی تو پرابلم ہے اور آپ مجھ سے عزت پہ ہی دعا کروا رہے ہو. ایکچولی دس از آنسر. یعنی کتنا مشکل ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا نہیں کر پا رہا، اس کا مطلب پکا وائرس اندر تک ہے، تکلیف زیادہ ہے جبھی تو دعا نہیں نکل رہی ہے.
جس سے دعا نہ نکلے اس کو زیادہ دعا کرنی چاہیے کہ بھائی اب میں نے دل صاف ہی کرنا ہے. پھر پتہ ہے فائدہ کیا ہوگا؟ کوئی آ کر بتائے گا یار وہ بھائی اور مالدار ہو گیا اور نیا گھر بنا لیا, تو آپ کہیں گے میں بھی تو دعا کر رہا تھا اللہ مال میں برکت دے, تو پھر دل صاف ہو جائے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے, تیسرا علاج یہ ہے, حدیث پاک میں ہے, تحفہ دو محبت بڑھے گی. تو آپ کو جس سے حسد ہو گیا ہے نا, بغیر اس کو بتائے, ہاں یہ گڑبڑ مت کرنا کہ بیان میں گیا تھا عبدالحبیب بھائی نے بتایا کہ جس سے حسد ہو گیا اس کو تحفہ دینا تھا, تمہارے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں, پہلے سے حسد میں تھا, اور گڑبڑ ہو جائے گی. بتانا نہیں ہے بغیر بتائے, بلکہ اگر ایک دو دن تک تو آپ لوگ بھی ایک دوسرے کو تحفہ مت دینا, ورنہ سمجھے گا اسی لیے دینے آیا جو بیان میں سنا تھا, تو پھر اور مسئلہ ہو جائے گا. تھوڑے دنوں بات کر لیں. تو بہرحال جس سے حسد ہو گیا ہے نا اس کو اچھا سا تحفہ دیں اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ میں تحفہ دوں گا, دل صاف ہو جائے گا. کیونکہ دل صاف مجھے کرنا ہے, اس کو پرابلم نہیں ہے, گڑبڑ میرے دل میں ہو گئی ہے, نیکیاں میری برباد ہو رہی ہیں, اللہ مجھ سے ناراض ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ اس ربیع الاول میں گھر بھی سجائیں, محلہ بھی سجائیں, اپنا دل بھی سجائیں گے انشاءاللہ. ہاں, دل کو صاف کر کے میلاد بنائیں, پھر دیکھیں نبی پاک کیسی نگاہ رحمت فرماتے ہیں. اور یہی آپ کی اور میری دعوت اسلامی کا شاندار انداز ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں سبحان اللہ گناہوں سے بچ کر اپنی اصلاح کر کے زندگی گزارنے کا موقع دیتی ہے. تو دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہیں گے تو ایسے مزید باتیں سننے کو ملیں گی. اور کل رات عبادت میں گزاری, یہ رات یقین کریں بار بار نہیں آتی, خاص رحمت الہی کی رات ہے. حضور علیہ السلام کی جو ولادت کی رات ہے نا, آؤ میں بتاتا ہوں یہ کیسی رات ہے. سبحان اللہ. شیخ